मसीह यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं डॉक्टर अक्सा डब्ल्यू जॉनसन, बिशप विलियम जॉनसन साहब की बेटी, अपनी तरफ से पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबलीज की तरफ से पास्टर अजमत और उनकी वाइफ को 25 साला खिदमत की वफादारी के मौका पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे मौका दिया कि कलाम की खिदमत के वसीला से मैं आपकी इस खुशी में शामिल हो सकूं। आए खुदा उनके कलाम में आगे बढ़ते हैं। मेरे आज के कलाम का मौजू है शुक्रगुजारी में खुदा का जलाल। खुदा ने इंसान को अपने जलाल में रहने के लिए उसने पैदा किया है। अगर हम खुदा उनके जलाल से बाहर निकल जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी को खो देंगे। हमारी जिंदगी जो है वो खुदावंद के जलाल के अंदर है। उसी तरह से जिस तरह हम जानते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उसको एक अच्छी जगह पर रखा और खुद आकर वो उनसे मुलाकात करता था, अपनी हुजूरी में रखा। हमारी जिंदगी खुदा की हुजूरी के बगैर, उसके जलाल के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हम उसके जलाल से बाहर निकल जाएंगे तो हमें जिंदगी नहीं बल्कि मौत का सामना करना पड़ेगा। खुदावंद हमें अपने जलाल में रखना चाहता है। बहुत से वसीले हैं, बहुत से तरीके हैं जिनसे कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हमने किस तरह से खुदावंद के जलाल में रहना है। तो आज हम खुदावंद के कलाम में बढ़ते हुए सीखेंगे कि शुक्रगुजारी के वसीला से हम किस तरह से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। खुदावंद की हर बरकत जो उसने हमें दी है, हमें जरूर है कि हम उसका जोन सा है शुक्रगुजारी करते हुए हम उस बरकत को जोन सा है खुदावंद के सामने रखते हुए उस नेमत की हमद और तारीफ में बढ़े। हर बरकत, हर नेमत जो है वो शुक्रगुजारी के वसीला से हमें खुदावंद की हमद में बढ़ाती है। जिस तरह के खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जबूर नवीस ये कहता है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हमें शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद की हमद में बढ़ना है। सो हर वो नेमत जो खुदावंद हमें देता है, हर वो बरकत जो खुदावंद हमें देता है, जिसकी हमें शुक्रगुजारी करनी है, वो शुक्रगुजारी हमें खुदा की प्रस्तिश और खुदा की हमद के अगले दर्जा तक वो लेकर जाती है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का ये तर्ज जिंदगी बना रखा है कि हर छोटी और बड़ी चीज की उन्होंने शुक्रगुजारी जरूर करनी है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। दो तरह के लोग हैं जो उसकी शुक्रगुजारी करने को कोई अहमियत नहीं देते। एक वो जिनको सब कुछ कसरत से मिल जाता है और दूसरे वो जिनको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मेरे अजीजों, मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने मुझे और मेरी तरह आप लोगों को भी, खुदावंद ने हर हालत के अंदर, बियाबान की हालत में, सताए जाने की हालत में, दुश्मनों के घेराव में, बीमारी में, तंगी में, हर हालत में खुदावंद ने हमें शुक्रगुजारी करना सिखाया है। क्यों? क्योंकि इन तमाम हालतों में हमारे खुदावंद खुदा ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए हम पर भी यह लाजम है, हम उन तमाम बरकत की जो हमें मिल गई है, जो हमें अब तक नहीं मिली, वो बरकत जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, वो दुआओं के जवाब जिनको हमने खुदावंद के सामने रखा है, हमें अब तक नहीं मिले, हमें उनकी भी शुक्रगुजारी करनी है। जो मिल गया है सिर्फ उसकी नहीं, जो अब तक नहीं मिला और हम उसका इंतजार कर रहे हैं, हमें उनकी भी शुक्रगुजारी करनी है। आज हम खुदावंद के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे कि किस तरह से हमें शुक्रगुजारी के दर्जात में बढ़ना है। शुक्रगुजारी सिर्फ एक सादा सा अमल नहीं है, बस इतना कह देना थैंक यू जीसस, खुदावंद तेरा शुक्र हो। शुक्रगुजारी वो अमल है जो हमें अपने बदन की, अपनी जान की, अपनी रूह की कुर्बानी से हमें वहां से गुजर करके खुदा की हम तक हमें लेकर आती है। हमें ये वो फाटक, वो दरवाजा है जो हमें खुदा की जोन सा है उस बारगाह में लेकर जाता है जहां पर हम खुदा के जलाल को हासिल करते हैं।
شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں سے اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں سے داخل ہونا ہے۔ اور ہر بات کی شکر گزاری ہمیں خداوند کی حمد کرنا سکھاتی ہے، ہمیں خداوند کی حمد میں بڑھاتی ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم چند ایک حوالہ جات کو خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ آج نکالے خداوند کے کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے چھٹی آیت تک ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط سے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے رہو اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ اور میں نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن میں تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے خداوند کا بندہ موسیٰ جو ہے، جو 40 برس تک بنی اسرائیل کی بیابان میں رہنمائی کرتا رہا، وہ خداوند کی حضوری کے تجربہ کو لے کر اپنے لوگوں کے پاس آیا ہے۔ موسیٰ نے جو کچھ خدا سے حاصل کیا، اس کی حضوری کا تجربہ، ان تمام باتوں کو وہ لے کر وہ خدا کے لوگوں کے پاس آیا۔ ہم تب تک کسی دوسرے کو وہ نہیں دے سکتے جس کا تجربہ ہم نے خود سے حاصل نہ کیا ہو۔ خداوند کے بندہ موسیٰ نے بیابان میں خدا کے لوگوں کی رہنمائی کی، اور جب انہوں نے بیابان کے اندر خداوند کے جلال کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو حاصل تو کیا، وہ نعمتیں، وہ من جو ان کی کسی محنت کے سبب سے ان کو نہیں ملا، بلکہ وہ چیز خداوند نے ان کے سوچے سمجھنے سے کہیں بالا تر ان کو عطا فرمائی، وہ پھر بھی بڑبڑانے لگے۔ موسیٰ نے ان کی رہنمائی کی تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین پر وہ جا سکے، اور اس نے اسرائیلیوں کو اس بات کی تنبیہ کی اور ان سے کہا کہ تم یاد رکھنا کہ جب تم اس زمین پر جاؤ جو خداوند تمہارا خدا تمہیں دے، تو اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو ڈال لو کہ تم یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ یہاں پر بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ایک اپنی نعمت میں، ایک اپنی برکت میں جس کو ہم نے حاصل کر لی ہے، اس کے اگلے درجہ تک ابھی تک ہم نہیں پہنچے، تو یاد رکھے کہ ہم جو سے ہیں اپنی شکر گزاری اور پرستش کے بھی ہم درجہ میں آگے نہیں بڑھے۔ اگر ہم اپنی برکت کے درجہ کے ایک، ہم سمجھے کہ ہم ایک درجہ پیچھے ہیں، تو ہم اپنی شکر گزاری اور اپنی حمد کے بھی درجات میں ہم پیچھے ہیں۔ ہماری بہت سی شکر گزاریاں ہیں، ہماری بہت سی جو سی ہے خداوند کے حضور جو سی ہے، اس بات کی حمد و تعریف ہم نے نہیں کی کہ خداوند تو نے ہمارے لیے کیا کیا بڑے بڑے کام کیے۔ بہت سے لوگوں کی بہت سی شکر گزاریاں جو سی ہے وہ پاس ڈیو ہے، یہ نہیں کہ وہ ادھوری ہے، یہ نہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ ہم میں سے ہر ایک کو جو آج اس جگہ پر بیٹھا ہے، ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو مجھے یاد دلا وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو تو نے میری زندگی میں کی، اگر ہمیں نہیں یاد، اور اگر یاد ہے تو ان تمام باتوں کو کرو اور ان تمام باتوں کو کہو۔ ہماری زندگی کی بہت سی ناکامیاں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر ایک دفعہ انسان ناکام ہو جاتا ہے
تو ہماری ناکامیاں جو سی ہے وہ ہمیں ناکام ہونے کے خوف سے آزاد کرتی ہے. کبھی بھی آگے بڑھنے کے لیے، کبھی بھی کوشش کرنے کے لیے، کبھی بھی اپنی خواہشات کو، خوابوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے، اس خوف سے کہ ہمیں کہ شکست نہ مل جائے، اس کے کوشش کرنے میں اپنے آپ کو مت روکے رکھے. ناکامیاں ہمیں خوف سے آزاد کرتی ہے. کس خوف سے آزاد کرتی ہے؟ ناکام ہونے کے خوف سے آزاد کرتی ہے. برکات میں بڑھنے کے لیے ہمیں شکر گزاری کے درجات میں ہمیں بڑھنا ضرور ہے. اور یہاں پر خداوند کا بندہ موسیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تم اس وعدہ کی ہوئی سرزمین میں داخل ہو تو یاد رکھنا کہ تمہیں یہ کون یہاں پر لے کر آیا ہے. اسی طرح جب ہم اپنی خدمت گزاری کے کام میں ہم آگے بڑھتے ہیں، 25 سال کا وقت جو سا ہے یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. بہت کچھ آپ نے اس سارے وقت کے اندر آپ نے کھویا ہوگا، بہت کچھ پایا ہوگا، بہت سی قربانیاں دی ہوں گی، بہت سے دکھوں سے گزرے ہوں گے، بہت سی روحانی جنگوں سے گزرے ہوں گے. لیکن یاد کریں کہ خداوند نے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا ہراول اور چنڈاول بن کر وہ اس نے آپ کو گھیرے رکھا ہے. ہم خداوند کی اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کی نعمتیں ہمیں تب ہی خوشی دے سکتی ہے جب ہم اس کے ساتھ جو سے ہیں اس کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں خداوند نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں، آپ کو خداوند نے بہت سی نعمتوں سے اس نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، بہت سے اچھے رشتے آپ کے ارد گرد ہیں، بہت سے اچھے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کی دعاؤں کا جواب ہے جو آج زندگی آپ اس جگہ پر گزار رہے ہیں. جو کچھ آج تک آپ کو حاصل ملا ہے وہ گزرے وقت کی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو وہ تمام چیزیں جن کی برکات خداوند نے آپ کو دی ہے، اگر ہم ان کی شکر گزاری اور حمد نہیں کریں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے، تو وہ برکات جو سی ہے ہماری زندگی میں حسد میں بدل جائے گی. ابلیس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں، جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو جو سا ہے اپنی زندگی میں صرف اس بات کو یاد رکھے کہ ہماری زندگی میں ہر ہونے والا اچھا کام ہماری کوششوں کے وسیلہ سے ہے. ہماری زندگی میں ہر اچھا ہونے والا کام اس کے اندر ہماری ہی محنت ہے جس کے وسیلہ سے ایسا ہوا ہے. یہ تمام باتیں انسان کے اندر فخر کو پیدا کرتی ہے. ہم جو کچھ آج اس جگہ پر ہے، آپ کو خداوند نے اپنے کام کے لیے بلایا، اپنے کلام کے لیے چنا، مقرر کیا. یہ تمام وقت جو خداوند نے اپنے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے آپ کو تیار کیا، آپ کو استعمال کیا، یہ تمام کام جو سی ہے اس میں محنت جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے خدا اس کے پاک روح کی ہے. اور ہماری زندگی کے اندر ابلیس ہمیشہ آتا ہے مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، چرانے کے لیے، ہماری ہر برکت کو چرانے کے لیے، ہر نعمت کو چرانے کے لیے. لیکن اگر ہم انہیں اپنی حمد اور شکر گزاری کے ساتھ ہم ان کو محفوظ رکھیں گے تو کوئی ایسا سوراخ نہیں پیدا کرے گا جہاں سے وہ ہم سے چھین لی جائے گی. ہم کبھی بھی اپنی خوشی میں جو سا ہے اپنی برکات کو، جو کچھ خدا نے ہمیں دی ہے، ہم یہ مت بھولے کہ جو کچھ ہم ہیں ہم اپنے زندہ خدا کے وسیلہ سے ہے. اگر ہم اپنے برکات میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے شکر گزاری میں ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں شکر گزاری کو اپنی زندگی کا ایک طرز جو سا ہے زندگی بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ عمل ہے جو خدا ہم سے کرواتا ہے. یہ ایک قدرتی عمل نہیں ہے. ہم بات ایک سمپل شکر گزاری کی نہیں کر رہے، یہ قدرتی عمل نہیں ہے، بلکہ ہم حمد کے وسیلہ سے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند یہ جو کچھ ہے خداوند خدا یہ صرف تیرے ہی وسیلہ سے ہے. داؤد اس بیت کو بڑے گہرے طور سے جانتا تھا. موسیٰ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جب تم، وہ کیا کہتے ہیں خداوند کا بندہ موسیٰ، وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تو خدا سے وہ برکات جو اس سے تجھے دی ہے، جب تو نئے ملک میں جائے تو اس کو یاد رکھے، اس کو یاد رکھے. اور کس طرح سے یاد رکھے؟ بول کر یاد رکھے. ہمیں خداوند کی نعمتوں کی شکر گزاری ہم کرتے ہوئے کرنی ہے، ان کو بول کر کرنی ہے.
जिस तरह हम हर रोज खाना खाने के लिए खाने की मेज पर बैठकर हम दुआ करते हैं, उन तमाम चीजों के लिए जो खुदा हमें मुहैया करता है, जिन सोर्सेस के वसीला से आती है, हम बोलकर उसकी शुक्रगुजारी करके उसकी हम्द करती है। इसी तरह से हमने अपनी जिंदगी की हर नेमत की शुक्रगुजारी बोलकर हम करके खुदावंद की हुजूरी में करनी है और अपनी बरकत का नाम ले। जब हम दुआ करने के लिए बैठते हैं तो बहुत लंबी हमारे पास अपनी दुआएं दरख्वास्तों की लिस्ट होती है, लेकिन जब मिल जाते हैं हम उस लिस्ट को शायद भूल जाते हैं, शायद उसको के रख देते हैं। तो प्रेयर लिस्ट आप एक दफा बनाते हैं, उसको रखें संभाल कर शुक्रगुजारी के लिए, कि जब वो मिल जाए तो उस पर हाथ रखकर बोलकर उसकी शुक्रगुजारी कर सके। इंसान समझता है जब मेरे पास ये आ जाएगा तो शायद तब मुझे मेरी जिंदगी की खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं तो बहुत सी चीजें, नेमतें, इकट्ठी की हुई चीजें हमें वो शादमानी नहीं देती, लेकिन बहुत प्रस्तिश करना, शुक्रगुजारी करना हमें शादमानी देता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें क्यों ना हो, छोटी से छोटी नेमतें क्यों ना हो। यहाँ तक का जो सफर आपका है, अच्छा है कि आज का ये दिन जो खुदावंद ने आपको दिया है, आप इसकी शुक्रगुजारी खुदावंद की बारगाहों में उसकी हम्द और प्रस्तिश के वसीला से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बरकत है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद की दी हुई नेमतों को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, बड़ी आसानी से उनको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम खुदावंद का शुक्रगुजार है कि खुदावंद अपने लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसे मौके देता है। दाऊद ने हमेशा खुदा को याद रखा है, वो नहीं भूला कि वो कहां से आया है। उसने अपनी जिंदगी के अंदर लड़ाइयों को देखा, दुखों को देखा, यहां तक कि गुनाह की आजमाइश के वसीला से वो खुदावंद की हजूरी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा जोन सा है, वो समझता है कि मैं शायद उसकी हजूरी से जोन सा है वो दूर हो गया हूं, और वो एक ही दुआ वहां पर करता है। वो कहता है कि खुदावंद तो अपने पाक रूह को मुझसे जुदा मत करना। दाऊद ने बहुत मुश्किलात अपनी जिंदगी में वो देखी हैं, और दाऊद ने अपनी जिंदगी के इन तमाम हालात के अंदर खुदावंद की हम्द को उसने हमेशा पहला दर्जा दिया है। खुदावंद का बंदा मूसा हमें शुक्रगुजारी के दर्जात के अंदर वो हमें एक पहले दर्जे तक हमें सिखाता है। वो ये बयान करता है कि तू उस बरकत को जो खुदा ने तुझे दी है उसको याद रखना। तुम ये याद रखना कि जो तुम्हें मिल गया है उसको हासिल करने के बाद कि तुम कहां से आए हो। लेकिन खुदावंद का बंदा दाऊद हमें और गहरे में लेकर जाता है, वो अगले हमें दर्जा तक लेकर जाता है, और वो ये कहता है कि चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, वो कहता है कि चाहे मैं कैसी भी हालत में क्यों ना हो, चाहे मैं मुश्किल में हूं, चाहे मैं मुसीबत में हूं, मैं अपने खुदा की हम्द करना, शुक्रगुजारी करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कैसी भी हालत क्यों ना हो, चाहे मौत की वादी क्यों ना हो। आज हम बहुत सी ऐसी जिंदगी में से की हालतों में से गुजरते हैं। हम समझते हैं कि जब हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम होंगे शायद वही वक्त होगा कि मैंने शुक्रगुजारी करनी है। चाहे हम दुख में हो, चाहे हम मुसीबत में हो, हम भी दाऊद की तरह कहें कि चाहे मौत के साया की वादी में से गुजर हो, चाहे आंसू में मेरा गुजर हो, खुदावंद मैं फिर भी तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। तो खुदावंद हमें चाहता है कि हम ये तर्ज जिंदगी अपनी जिंदगी का अपनाएं, और वो हमें दुख की हालत में, हर तरह की हालत में हमें शुक्रगुजारी करने के लिए हमें वो सिखाता है। और हमें अपने खुदावंद की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करनी है, अपने खास अ, उस काम के लिए जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद ने रख छोड़ा है। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल ये कहता है, जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको छोड़कर मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। अभी बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन ये सब कुछ जो सा है वो पूरा नहीं हुआ जिसके लिए खुदावंद ने आपको बुलाया है। बहुत कुछ है जिसको आपने अभी करना है, और खुदावंद तभी आपको आपकी खिदमत में, खिदमत की नेमतों के अगले दर्जात तक लेकर जाएगा, जब तक आप पहले दर्जात की शुक्रगुजारी नहीं कर लेते। तो बहुत से लोग हैं वो उस नेमत का जो आत्म मौजूद है उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। अगर खुदावन ने बड़ी दुआओं के बाद उनको एक अच्छी जॉब दी है तो उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि इस बात के लिए अफसरदा है कि उनकी प्रमोशन क्यों नहीं हुई। बहुत से लोगों के लिए
زندگی کے اندر خدا اچھے ساتھیوں کو لے کر آیا ہے، اچھے پارٹنرز کو لے کر آیا ہے، اس کے لیے وہ دعا کرتے رہے ہیں، لیکن آج ان کی خوشی ادھوری ہے اس لیے کہ اب تک اولاد نہیں ہوئی۔ خداوند ہمیں دوسری درجات میں تب تک نہیں لے کر جائے گا جب تک ہم حمد و تعریف کے ساتھ پہلے درجات کی شکر گزاری ہم نہیں کریں گے۔ تو آج میں خداوند کے خادم کے لیے، ان کی مسز کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند ان تمام سالوں میں اپنے بندہ کی ضرورتوں کو پورا کیا، ان کو سنبھالے رکھا، اور ان کی زندگی کے اندر خداوند نے جلالی کام کیے، بہت سے معجزات کیے۔ اگر آپ لسٹ بنائیں تو لمبی لسٹ ہوگی ان 25 سالوں کی کہ کس طرح اس خدمت گزاری کے کام میں خداوند ہمارے خدا نے آپ کی مدد کی ہے۔ تو آخر کے اندر آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گی، اور دعا سے پہلے میں چاہوں گی کہ کچھ باتیں ہیں، یہ اقرار ہے جو ہم خداوند کی حضوری میں ہمیشہ دعا میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو بھی میرے ساتھ بولیے گا۔ میں مسیح میں مبارک ہوں، میں مسیح میں چنا ہوا ہوں، میں مسیح میں مقرر ہوں، میں مسیح میں لے پالک بیٹا ہوں، میں مسیح میں مقبول ہوں، میں مسیح میں نجات یافتہ ہوں، میں مسیح میں گناہ سے آزاد ہوں، میں مسیح میں روشن ہوں، میں مسیح میں وارث ہوں، میں مسیح میں مہر شدہ ہوں، میں مسیح میں پر اعتماد ہوں۔ خداوند آپ کی خدمت کے ان تمام سالوں کی برکات کو خداوند دگنا کر کے آپ کی اگلی خدمت تک آنے والے وقتوں کے اندر جو خداوند نے آپ کے لیے کام رکھے ہیں، آپ کو خداوند اور اس خدمت کے برکات میں بڑھائے، آپ کی حدود کو بڑھائے، خداوند آپ کے مسا کو بڑھائے، اور خداوند اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کے خدمت میں آپ کے ساتھ آپ کے ہم خدمت ہے، آپ کی فیملی کے لوگ، ان سب کو خداوند کثرت کی برکت دے۔ آئے ہم سب خداوند کی حضوری میں دعا کرے۔ اے زندہ یہوہ خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج اس خوبصورت موقع کے لیے جو تو نے خداوند اپنے بندہ کی زندگی میں دیا۔ خداوند خدا، یہ ممکن نہ تھا کہ تیرا بندہ آج اس بڑی شکر گزاری کو اپنی فیملی کے ساتھ، اے خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ خداوند سیلیبریٹ کر سکتا جب تک کہ خداوند تیری مرضی شامل نہ ہوتی۔ اس کی زندگی کے ایک ایک دن کے لیے، ایک ایک کام کے لیے، ایک ایک برکت کے لیے، ایک ایک دعا کے جواب کے لیے جو تو نے ان سالوں میں سنی، اور خداوند خدا تو نے اس دعاؤں کے جواب میں مہیا کی، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہر بات کے لیے، ہر نعمت کے لیے، ہر برکت کے لیے، ہر خداوند خدا آزمائش کے لیے جس میں سے تو نے اپنے بندہ کو نکالا، ہر بیماری کے لیے جس میں سے تو نے اپنے بندہ کو نکال کر شفا دی ہے، اے خداوند ہر ضرورت کے لیے جس کو تو نے پورا کیا ہے، ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آئندہ آنے والے سالوں میں، مہینوں میں جو خدمت گزاری کا کام تو نے اپنے بندہ کے لیے رکھ چھوڑا ہے، ایک نئے زور کو خداوند ہم تیری حضوری میں مانگ لیتے ہیں۔ خداوند عقابوں جیسا زور اپنے بندہ کو عطا فرما خداوند خدا، جوانی کے دنوں کو تو واپس لے کر آ خداوند خدا، اے خداوند خدا اپنے بندہ کے بدن کے اندر تو ایک نئی قوت کو پیدا کر خداوند خدا، ہر طرح کی کمزوری اور لاچاری کو تو دور کر خداوند خدا، اور نئی قوت، نئے مسا کے ساتھ خداوند خدا اپنے بندہ کو اور ان کی مسز کو اس بڑی خدمت کے لیے جس کے لیے تو نے ان کو بلا رکھا ہے، کثرت سے استعمال کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔